السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور۔ آج پھر ستار خان صاحب کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خان صاحب، آج آپ نے دیکھا جیسے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر پی ٹی آئی کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہوئی جس میں ان کے سارے لیڈر موجود تھے۔ رات جو اڈیالہ جیل کے باہر گتھم گتھا رہے وہ پولیس کے ساتھ، اور جس طرح کی وہاں پہ صورتحال تھی، یہ کافی ایک الارمنگ ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کو اور ان کا اگر لیڈر جیل میں ہے تو حق تو ملنا چاہیے لوگوں کو جانے کا، نہیں جانے دے رہے یار، بہت زیادتی ہے۔ لیکن اب خبریں تو کچھ اور ٹیڑھی میڑھی آ رہی ہیں کہ آپ کے مرشد کو نا اڈیالہ سے ویسے ہی وہ کہیں منتقل کرنے لگے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اڈیالہ کے باہر یہ جو رش لگا رہتا ہے نا ہر وقت، اور وہاں پہ ایک تماشا ہے، اس کو تو ختم کریں۔ اب یہ ہے کہ ان کا ہاتھ تو روکنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں منع کرے گی گورنمنٹ کو، کوئی عدالت اس طرح کی ہے ہی نہیں اب۔ تو وہ جو آپ کے ایک بہت سینئر دوست ہیں، ساتھی ہیں، خبریں نکالتے ہیں، ان کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی گہرے تعلقات ہیں، محمد مالک صاحب، کل وہ اپنے شو میں کہہ رہے تھے کہ میں ایک خبر بریک کر رہا ہوں اور بڑی الارمنگ ہے کہ ایک فیسلٹی بنائی جا رہی، گورنمنٹ ایک نیا کوئی قانون بنا رہی ہے کہ جن لوگوں کو جو ملٹری کے ایکیوزڈ لوگ ہیں ان کو عام جیل کی بجائے کہیں باہر رکھنے کے لیے کچھ جیل کی فیسلٹی بنا رہے ہیں۔ اور فیض حمید کی طرف ان کا اشارہ تھا، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایسے پرزنرز جو ہائی ویلیو پرزنرز ہوتے ہیں، جن کا سیکیورٹی رسک ہوتا ہے، ان کو بھی اس طرح کی ایک جو فیسلٹی ہوگی جیل کی وہاں پہ منتقل کرنے کی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو کہانی ہے، لیکن عمران خان صاحب کو مزید سختی میں لے جانے کے لیے، مزید تنگ کرنے کے لیے، مزید ان کا نروز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، ان کو اذیت بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ جہاں تک بات ہے نا کہ اڈیالہ جیل کا قیدی یا پاکستان میں، پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی جیل کا کوئی بھی قیدی ہو، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے مہنگا قیدی جو ہے نا وہ ہمارا مرشد عمران خان بن چکا ہوا ہے، اور وہ تقریباً 1 ارب روپے میں پاکستانی حکومت یا ہمارے قومی خزانے کو پڑ چکا ہوا ہے ابھی تک مطلب یہ جو 2-2.5 سال گزرے ہیں۔ انڈیا میں ایک اجمل قصاب تھا جو انڈیا میں سب سے مہنگا قیدی انڈیا کی جیلوں میں، جس پہ اربوں روپے خرچ ہو گئے تھے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس میں جب اس طرح کا ہائی پروفائل کو ہو نا قیدی، تو جتنے کیسز ہوتے ہیں اس کی جو کاسٹ ہوتی ہے، کاسٹ آف دی کیسز، وہ کاؤنٹ ہوتی ہے۔ پھر سیکیورٹی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، سیکیورٹی پہ جو کاسٹ آتی ہے وہ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں۔ ایک عام قیدی کے اوپر یہ نہیں ہوتا، مثلا ہمارے جو مرشد ہیں ان کے اوپر جو سیکیورٹی لگی ہوئی ہے وہ تو تقریباً 60-70 قیدیوں پہ بھی نہیں ہے، 100 قیدیوں پہ بھی نہیں ہے، جو ایک بندے پہ سیکیورٹی ہے۔ اب سیکیورٹی والوں کو پیسے بھی آپ نے دینے ہیں، ظاہر ہے ان کی پھر تنخواہ ہمارے مرشد کا کھانا بھی تیار ہوتا ہے، پھر وہ دیسی مرغا بھی ہے، دیسی گھی بھی ہے، 12 لاکھ روپے پر منتھ یہ قومی خزانے سے جاتا ہے ہمارے مرشد کے کھانے پہ۔ اور جب یہ رپورٹ سبمٹ ہوئی تھی ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، تو اس کو اس وقت عدالت میں پی ٹی آئی کے وکیل بھی موجود تھے۔ جب حکومت کی طرف سے یہ رپورٹ سبمٹ ہوئی کہ جناب ہم ان کو ایک مہینے میں 12 لاکھ روپے ہمارا خرچ ہوتا ہے ان کے کھانے پہ، اور دیسی مرغ اور دیسی گھی کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا تھا۔ پھر ایک کوک ہے جو کہ اڈیالہ جیل میں کسی کے پاس کوک نہیں ہے، باقی قیدیوں کو تو جو کھانا ملتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، ہم لوگ تو جرنلزم، خان صاحب چونکہ وزیر اعظم رہے ہیں تو اس کا ہوتا ہے، اس کے بعد ان کا حق بھی ہے نا، ڈاکٹرز بھی ملتے ہیں، پھر ان کا کھانا چکھا جاتا ہے۔ یہ ڈیوٹی ہے جیل حکام کی، جیل سٹاف کی، کہ جناب جو کھانا سرو ہوگا مرشد کو اس سے پہلے آپ چکھیں گے۔ خدا نہ خواستہ مرشد کو کچھ ہو گیا نا تو تونوں سے چھڑنا نہیں گا۔ اس وقت جب عدالت میں یہ چیز پیش کی گئی تھی تو ہمارے مرشد کے جو وکیل ہیں، عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں، ان کو اعتراض کرنا چاہیے تھا۔ جج صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ جج صاحب کو کہتے ہیں کہ سب جھوٹ ہے گا،
اس وقت بولے نہیں, آج تک نہیں بولے, ان چیزوں کے اوپر آج تک نہیں بولے. اور جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو کاسٹ ہے آلریڈی, تو حکومت کو تو چاہیے, دنیا میں کچھ لگژری جیلز ہوتی ہیں, وہ 3 اسٹار 4 اسٹار 5 اسٹار ہوتی ہیں دنیا میں. اس طرح کی جیلیں کچھ 2 درجن کے قریب ہیں. میں یہ کہتا ہوں, اپنی حکومت کو یہ کہتا ہوں کہ باہر کی حکومتوں سے بات کرے کہ جناب یہ عمران خان جو ہے نا ساڈا سیاپا بنیا ہے, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਖ دو. 5 اسٹار ہوٹل, مثلا آپ 5 اسٹار ہوٹل کو ذہن میں لے کے آؤ جہاں پر ہر طرح کی سہولت ہے, سوئمنگ پول تک بھی ہے یار اور جم بھی ہے. ایک بندہ خان صاحب قیدی ہے وہ تخت راول پنڈی کا, اس کو وہ دیں گے کسی کو جا کے وہ اپنے 5 اسٹار ہوٹل میں رکھ لیں؟ ابھی ڈپینڈ کر رہا ہے نا, کیونکہ پی ٹی آئی ہمارے مرشد کا اور مرشدی گروپ شور مچاتا ہے کہ انہا ظلم بڑا ہوندا پیا, اور گورنمنٹ بھی تنگ ہے, جیسے آپ نے کہا کہ سیاپا پیا ہوندا ہے, تماشا بنیا ہوندا ہے. رانا ثناءاللہ نے اس دن کہا تھا نا, رانا ثناءاللہ نے ایک تو کہا کہ یار ہم یہ مانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں نے بہادری سے جیل کاٹی ہے, جیل جیسی بھی ہے رانا ثناءاللہ اچھی کی ہے. نیت ٹھیک نہیں کی, وہ بھلا کی کہہ رہے ہیں رانا ثناءاللہ, وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی تعریف کرو تاکہ یہ اگلے کچھ کتنے سال جیل میں رہنے پر ذہنی طور پہ تیار ہو جائے, اور مرشدی جو ہے نا وہ کمفرٹ زون میں چلے جائیں کہ دیکھیں جی رانا ثناءاللہ مان گیا. رانا ثناءاللہ کے ساتھ پرائیویٹلی بیٹھے ہیں, وہ بالکل ڈفرینٹ بات کرے نہیں, گا. وہ تو عمران خان صاحب کے کچھ چاہنے والے نا, جیسے آپ نے کہا نا کہ کل پرسوں کسی شو میں کہ مرشد کہتا ہے میں نے تو کڈو ہے تو 2-3 ان کے چاہنے والے تھے, انہوں نے کہا آپ کو کس نے کہا جی کہ وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں جیل سے ڈرتا ہی نہیں ہوں. ہاں تو ثبوت تو لے آنا. اچھا لیکن ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیں جو کہنے والے کہتے ہیں نا کہ یہ جو ذہنی مریض اور یہ جو ٹویٹ ہوئے اس کے بعد غصہ بڑھ گیا, جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایکسپریس بھی کیا اپنے غصے کو. کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے حوصلے کو مزید توڑنے کے لیے اٹ از ویری سیریس, ان کو مزید اریٹیٹ کرنے کے لیے, نفسیاتی طور پہ شیٹر کرنے کے لیے آپ کے مرشد کو وہ نہیں, اس کو نہیں کر سکتے. دیکھیں سنیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مرشد عمران خان کو اریٹیٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ غلط فہمی ہوگی. نہیں, جو دیکھیں مرشد اریٹیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, شیٹرڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ مرشد کے اپنے اعصاب کا معاملہ ہے, آپ کے مرشد کا عمران خان کا. لیکن جنہوں نے کرنا ہے وہ تو ٹرائی کریں گے نا. ان کا خیال ہے کہ اڈیالہ میں ان کو جو لگژری اویلیبل تھی, کھانے, ککڑ, یہ وہ فلاں, اور اس کے نتیجے میں جو باہر ہنگامہ مچتا رہا ہے, اس دونوں چیزوں کو بریک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندے نو ایتھوں کڈیا جائے. اب فرض کرو کہ جو میاں نواز شریف کو پہلی جیل میں جب مشرف نے رکھا تھا نا, آپ کو شاید یاد ہوگا, جس دن ان کو اریسٹ کیا گیا تھا نا دیواریں پھلانگ کے میاں صاحب کو, اور وہ دونوں بھائیوں کو الگ الگ ایک ایسی جگہ پہ لے گئے تھے کہ جہاں ان دونوں کو نہیں پتا تھا کہ ہم ایک ہی جگہ پہ ہیں, کیونکہ ان کے الگ الگ بیرکیں تھیں. اور میاں نواز شریف صاحب نے جو پہلا انٹرویو دیا تھا, ان کا یہ کہنا تھا کہ جو میری پہلی تھی نا حوالات جہاں مجھے رکھا گیا تھا, وہ ایک چھوٹی سی بیرک تھی, اس کا کموڈ جو ہوتا ہے نا اس کا دروازہ نہیں تھا واش روم کا, اور ساری اندر جو مکھیاں, غلاظت, یہ وہ میرے بیڈ تک اس کی بو آتی تھی, جہاں مجھے انہوں نے ایک کمبل دیا ہوا تھا اور ایک چٹائی تھی. تو کہتا ہے کہ مجھے کچھ 3-4 مہینے اس جگہ پہ رکھا, بعد میں اٹک جیل اور فلانا کہیں اٹک قلعے میں لے کر گیا یا کہیں لے کر گیا. تو جو پہلا ان کا تھا نا وہ بڑا خطرناک تھا میاں صاحب والا, تو انہوں نے کہا میری روح مسخ کر دی تھی انہوں نے. تو اس وقت پلاننگ یہی ہے کہ جڑا بنتا نا کہ جی بڑا سپورٹس مین ہے اور بڑا سٹرونگ ہے اور بڑا سٹرونگ نروس دا آدمی ہے, اور یہ ہر طرح دی مصیبت برداشت کر لی ہے, لہٰذا اصل مصیبت چھپایا جائے. تو یہ جڑا سجاد صاحب ایک بات ہے, یہ جو نواز شریف کہتا ہے کہ جی مجھے جن حالات میں رکھا گیا تھا جب 1999 میں میری حکومت ٹاپل کی تھی مشرف نے, جنرل پرویز مشرف نے, اس کے بعد جو کوئی بھی زیادہ تر دیکھنے میں آیا, جو بھی قیادی گیا, سیاسی قیادی جو وزیر اعظم رہا ہو
یا کسی خاص عہدے پہ رہا ہو. اچھا وہ نکلنے کے بعد ایک سٹوری بتاتا ہے, لیکن اس کو سبسٹینشیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میرا سمپل سا سوال ہے, ہم میڈیا کے لوگ ہیں کہ سبسٹینشیٹ, میں آ کے ایک کہانی بتاتا ہوں کہ میرے نال بڑا ظلم ہوا, اوپر سے سوشل میڈیا ہے, اگر میرا کنٹرول سوشل میڈیا پہ ہے تو میرا سوشل میڈیا شروع ہو جائے گا. نہیں خان صاحب, اب یہ اب بات یہ جو ہے ہے کہ نا, ایک بندہ پبلکلی کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا, اور اس وقت کہہ رہا ہے وہ جدہ میں یار بیٹھ بے کے. نظیر بھٹو نے کبھی کہا تھا میرے ساتھ ظلم ہوا؟ بے نظیر بھٹو نے تو نہیں کہا تھا, لیکن میں میاں صاحب کی بات کر یار رہا بے ہوں. نظیر کی بھٹو تو دنیا بھر کی بین الاقوامی سطح پہ جو کتابیں چھپی ہیں اس میں ذکر آیا کہ اس کو سکھر جیل میں کس طرح رکھا جاتا تھا. ہاں لیکن اب دیکھو ایک بات میں کرتا ہوں, سکھر جیل کی ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ بے نظیر بھٹو سکھر جیل میں ہے تو اوپر چھت سے کودنے کی پھلانگنے کی آوازیں آ رہی ہیں, ساتھ والی بیرک سے جہاں سے آواز آ سکتی ہے وہاں سے آواز آتی ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے, مجھے معاف کر دیا جائے, مجھے مارا نہ جائے, اور ساتھ آواز آتی تھی کہ بس تیری آج آخری رات ہے, آج آپ کو تمہیں مار دیں گے اگر تم نے ہم سے تعاون نہ کیا. تو بے نظیر بھٹو وہ جیل حکام سے بات کرتی تھی کہ یہ میرے کمرے پہ جو میری بیرک ہے جہاں پہ مجھے قید رکھا گیا ہے, تو یہاں پر تو اس طرح کی آوازیں آتی ہیں, تو جیل حکام کہتے تھے یہ آپ کی غلط فہمی, آپ کا نفسیاتی مسئلہ ہے. ایسے تو ایکچولی ہو رہا تھا, کیوں ہو رہا تھا, سائیکولوجیکلی ان کو وہ ٹارچر بریک کرنا چاہتے تھے بے نظیر بھٹو کو, لیکن بے نظیر ایک پتہ نہیں کس ہڈی کی بنی ہوئی تھی, وہ بریک نہیں ہوئی. اگر اس طرح کے 1-2 دن یا 4 دن یا 5 دن سجاد صاحب آپ کو یا مجھے مل جائے نا, اسی ٹوٹ جاؤں گے. نہیں, لیکن وہ تو بہادر عورت تھی, پر ڈومیسائل کا بھی تو فرق ہے نا. آپ کے پنجابیوں کو اس طرح کی سزا نہیں ملتی جتنی کمزور ڈومیسائل والے لوگوں کو وہ ملتی ہے, سندھ کے لوگوں کو, بلوچستان کے لوگوں کے پی ملتی. کے. ہاں اچھا, لیکن بہرحال ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ جس طرح سے سوچا جا رہا ہے آپ کے مرشد کے بارے میں, اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو اور کوئی درمیان میں رستہ نکلے. لیکن یہ بری خبریں ہیں پی ٹی آئی کے لیے. پی ٹی آئی وہ اسٹیبلشمنٹ یہ بھی کہہ رہی ہے, مالک بھی اپنے پروگرام میں کہہ رہا تھا, باقی سارے لوگ باتیں یہی کرتے ہیں کہ یہ جو ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے نا, اس سے آگ نکلتی ہے ساری. ٹویٹر ہینڈل پہ ایک ایسی ایک ٹویٹ آ جاتی ہے کچھ دنوں کے بعد کہ اس سے صاحبان کو بھی غصہ آ جاتا ہے, پنڈی والوں کو, اور وہ پھر کہتے ہیں اچھا انہوں نے ذرا رگڑا ہور دو. تو دونوں سائڈوں پہ ہی کچھ چیزیں کریکٹ ہونے والی. ہم آگے بڑھتے ہیں. بلاول بھٹو, جس دن عمران خان, ہمارے مرشد عمران خان کا ٹویٹر بند ہو گیا نا, اس دن پی ٹی آئی مک جائے گی, پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی. یعنی یہ ٹویٹر پارٹی ہے؟ نو وے ایٹ آل. اگر عمران خان کا ٹویٹ, عمران خان کا پیغام اندر سے وہ بات کر رہا ہے نہیں کر رہا, جو باہر نکلتی ہے بات, جس دن یہ چیز ختم ہو گئی نا, اس دن پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی. اور یہ میں تو بلاول بھٹو کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا, لیکن ٹویٹر کے بارے میں بتا دوں کہ راجہ جو ان کا وہ ہے سیکرٹری جنرل پارٹی کا اس وقت, سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ جو ٹویٹر ہے خان صاحب کا, آپ سیکرٹری جنرل ہو, آپ بتاؤ کہ یہ کون چلاتا ہے. تو اس نے کہا مجھے نہیں پتہ. تو انہوں نے کہا کہ اس ٹویٹر کی وجہ سے جو کمپلیکیشنز پیدا ہو رہی ہیں, پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں, اس کو کیا, اس نے کہا ہاں پیچیدگیاں تو پیدا ہو رہی ہیں, لیکن ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, نہ ہمیں کچھ بتایا گیا ہے, ہم تو نوکری کر رہے ہیں. ہاں اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات بتا دوں, اگر ٹویٹر کا سلمان اکرم راجہ کو نہیں پتا, پی ٹی آئی کو نہیں پتا, تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے, پاورز دیٹ بھی بیٹھی ہوئی ہے, ان کو بھی نہیں پتا. اصل میں اسٹیبلشمنٹ اور پاور دیٹ بھی جو ہے نا, وہ اگر اتنی سمجھدار ہوتی تو اس طرح کے حالات کا سامنا خود بھی کر رہی ہوتی. سجاد صاحب پھر ایسا ہے کہ یہ ٹویٹر جو ہے نا, یہ کوئی الہامی طاقت چلا رہی ہے, کوئی تلسماتی طاقت ہے جو اس کو چلا رہی ہے. ایسا ٹویٹر ہے جس کا نہ پی ٹی آئی والوں کو پتا ہے کہ یہ جو جیل سے نکلتا ہے عمران خان کا ٹویٹر, یہ ٹویٹر کیسے پنڈی والوں کو پتا ہے, نہ پنڈی والوں کو, اسٹیبلشمنٹ فوج کو پتا ہے. تو پھر اسی کہتے سے بیٹھے سانو کتوں پتا لگتا ہے. وہ جڑا پیر پنجر ہے اتنے نا پنڈی چ, انہوں نے ان کو پوچھنا چاہیے. اچھا بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. بلاول بھٹو 2-3 دن سے لاہور میں ہیں, اور انہوں نے کچھ تاجروں سے ملاقاتیں کی, صحافیوں سے ملاقاتیں کی, اپنے کارکنوں سے ملاقاتیں کی,
کچھ نئے لوگوں کو پارٹی میں شامل بھی کیا. تو جو لاہور کے کچھ اینکرز انہوں نے بلائے، ان کے ساتھ گفتگو میں انہوں نے ہر موضوع کے اوپر بات کی. تو وہ جو ہے نا کہ نیا صوبہ بنانے کی بات، وہ بار بار ایک طرح سے پیپلز پارٹی کے مغز پہ ایک ہتھوڑا مارا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے بارے میں کراچی آپ سے لیا جا رہا ہے، تو آپ کی کیا رائے؟ تو اس نے کہا جی کہ وہ تو باقی باتیں بعد میں ہیں، جس چیز کے اوپر اتفاق رائے ہے آپ کی پنجاب اسمبلی کا، قومی اسمبلی کا، سینٹ کا، آپ پنجاب میں ایک جو جنوبی پنجاب کا صوبہ وہ اس سے بسم اللہ کریں نا، پھر باقی باتیں بعد کی ہیں. تو جہاں تک این ایف سی کی بات ہے تو بلاول نے کہا جی کہ یہ جو فیڈریشن یہ ماتم کر رہی ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو اس نے کہا کہ یہ ان کے افسر ہیں جو کہ ایف بی آر کے سلگش کرپٹ افسر ہیں جو کہ کام ہی نہیں کرتے. اگر گڈس کے اوپر جو سیلز ٹیکس ہے نا، اس کا ٹارگٹ جو انہوں نے جو بھی رکھتے ہیں ایف بی آر والے، وہ صوبوں کو اسائن کر دیں تو وہ پیسے سارے صوبے جو ہیں ان کو اکٹھے کر کے دے دیں گے. آپ کا یہ خسارہ جو ہے، کم از کم یہ خسارہ جو ہے یہ آپ کا پورا ہو جائے گا. ایف بی آر کا سارا ڈھانچہ جو ہے نا، اس کو اس کا آپ کو کوئی فائدہ تو نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے ہر چیز کا ایک سلوشن دینے کی کوشش کی، بجائے اس کے کہ وہ ٹکراؤ والی کوئی بات کریں. پھر ایک آخری بات جو میں آپ سے شیئر کروں گا، پھر آپ سے تبصرہ لوں گا. آخری بات انہوں نے یہ کی کہ جناب انہوں نے کہا نہیں کہ انہوں اسٹیبلشمنٹ کے تارے نہ سدھی ہونے لگی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ کنے نال سدھے ہونا، ٹی ٹی پی نال، ٹی ایل پی نال، بی ایل اے نال، انڈیا نال، طالبان نال، افغانستان نال، کنے کہ تسی مطلب محاذہ سے لڑنا، ان ساڑھے نال بھی لڑنا، تو ہم تو آپ کو ویسے سپورٹ کر رہے ہیں. اور ایک سوال ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ مسالت کی پیپلز پارٹی بات کرتی ہے تو یہ جو سٹینڈ آف ہے آپ کے مرشد کا اور گورنمنٹ کا، تو اس میں کوئی رول پلے کریں تاکہ نرمی پیدا ہو، یہ تلخی بڑھ رہی ہے. تو اس نے کہا جی کہ ہم نے ایک دفعہ کوشش کی تھی جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے، تو میں اڈیالہ یہاں کوٹ لکھپت جیل، مجھے یاد ہے جب گئے تھے ان کو ملنے کے لیے. تو اس نے کہا جی کہ ہماری بات چیت ہو گئی تھی، کوئی رستہ ہم نکال رہے تھے میاں صاحب کا، لیکن بعد میں انہوں نے تقریر کر دی باجوہ اور فیض کے جب نام لے لیے تو وہ معاملہ جو 6 مہینے میں سیدھا ہونا تھا اس کے لیے 3 سال لگ گئے. تو کوئی پتہ نہیں ہے ڈالہ میں جاؤں اور کوئی رستہ بھی کھل جائے، لیکن عمران خان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ باہر آ کے کیا کرے. تو یہ ساری باتیں کی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ وہ جو بے نظیر بھٹو یا ذوالفقار علی بھٹو والا جو تھا نا کہ مزاحمت، اس کی بجائے کچھ تھوڑی دانشوری کی ہے بلاول بھٹو نے ان ساری چیزوں پہ؟ یار دانشوری کی جس طرح کا ماڈرن ٹائم میں جو سیاسی جدوجہد دیکھ رہے ہیں نا، اب کسی جماعت کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں رہ گئی جو ڈیمونسٹریٹ ہو نا، جو آپ کو پتہ چلے. یہ سوشل میڈیا، یہ وی لاگ اور یہ پوڈ کاسٹ، اس کو چھوڑو پرے. جو اسٹریٹ پاور ہوتی ہے، اسٹریٹ پاور جو ہم دیکھتے رہے، اب کسی جماعت میں بھی نہیں. اب پیپل پارٹی میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ اب اسٹریٹ پاور ہو. لیکن یار نہروں کے معاملے پہ تو اسٹریٹ پاور آ گئی تھی، پورا سندھ سڑکوں پہ آ گیا تھا. حکومت کس کی تھی سندھ میں؟ پیپلز پارٹی کی. ہاں، تو میں اسٹریٹ پاور کس کی بات کر رہا ہوں؟ تو اسٹریٹ جب پاور آپ ہی ہے. کی حکومت نہ ہو، ہاں، جب آپ کی حکومت نہ ہو تو نون لیگ میں تو پہلے سے اسٹریٹ پاور نہیں ہے. حالیہ جو نہیں، پچھلے 2-3 سال سے مریم نے عمران خان کے زمانے میں بڑے بڑے شو کیے تھے. اسٹریٹ پاور کی بات وہ ہوتی ہے جب آپ مزاحمت کرتے ہو، جب آپ پولیس کا خیال نہیں کرتے، آپ کو خوف نہیں ہوتا، آنسو گیس ہوگا، شیلنگ ہوگی، مار پڑ رہی ہوگی، لاٹھی چارج ہوگا، گولی بھی چل سکتی ہے. میں اس اسٹریٹ پاور کی بات کر رہا ہوں. وہ نون لیگ میں کبھی نہیں تھی. اور پھر حالیہ 2-3 سالوں میں نے گیج کیا کہ پی ٹی آئی کے پاس بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے پاس سوشل میڈیا، وہ رات کو آپ کو بتا دیں گے 133 بندہ تھا. میں مظاہرے میں تھا کسی میں، 133 بندہ تھا. مجھے میرے دوست مرشدی گروپ دکھا رہے تھے کہ 20 لاکھ کا سی. یہ آپ کا نقطہ ٹھیک تو ہے. یہ ہے اب بلاول بھٹو کی یہ بات. دوسری بات بلاول بھٹو سے کی جا سکتی ہے کہ اگر وفاق میں بھی آپ کی حکومت ہو اور سندھ میں بھی آپ کی حکومت ہو تو اس طرح کی بات سننے کو نہیں ملتی، نہ وفاق کی طرف سے نہ سندھ کی طرف سے. یہ کب یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں
جب وفاق میں کسی اور سیاسی جماعت کی حکومت ہو اور صوبے میں کسی اور سیاسی جماعت کی حکومت ہو، پھر یہ تناؤ بڑھتا ہے. آپ یہ دیکھو نا، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ذہن میں یہ رکھا کریں، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ مرکز جو مسلم لیگ نون دی حکومت ہے نا، اور پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے، یہ کہانی پارلیمنٹ کی ہے، حکومت کی ہے. لیکن جڑی اصل طاقت ہے نا اس ملک دی، وہ تو راول پنڈی بیٹھ دی، اور انہوں کا خیال ہے کہ وہ یار کہندے پھر نے ایک بات یار ہے سجاد بات تو صاحب، سن لیں اگر آپ کنونس ہیں، نہیں ایک بات سن لیں. آپ کنونس ہیں کنونس کیوں نہیں، ساری دنیا ہی کنونس ہے. تو پھر یہ حکومت میں کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا چھوڑ دیں حکومت. وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ اسی صوبے بنانے ہی بنانے، NFC لینا ہی لینا، اسی 18ویں ترمیم رول بیک کرنی کرنی، اسی ڈسپینسیشن کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے. حالانکہ ان کو پتہ ہے زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہیں، ان کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کی سپورٹ چاہیے، ان کو پتہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اوپر سے اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے کہ اس ملک کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے، اس کے جواب میں میرا خیال ہے بلاول نے حل پیش کرنے کی سجاد کوشش صاحب ایک بات ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، پاورز دیٹ بی ہے، یا فوج ہے. آپ کہتے ہیں کہ سارا کچھ ان کے پاس ہے، میں تو سارا کچھ نہیں کہہ رہا. پھر یہ جو حکومتیں بنی ہوئی ہیں، وفاقی حکومت لے لیں، وہ خان صاحب یہ پاور شیئرنگ ہوتی ہے، ہمیشہ ہی پاور شیئرنگ ہوتی ہے. میری بات تو پوری ہونے دیں نا. ہاں ان کی حکومت ہے، شہباز شریف ہے، ہاں باقی جماعتیں ہیں. سندھ میں پیپل پارٹی ہے، بلاول بھٹو ہے. بلوچستان میں بھی اور چیز ہے. پنجاب میں مریم نواز بیٹھی ہیں. KP کے تو بالکل اس کو چھوڑ دو نا، کہ ان کا تو ٹاکرا ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. جن کا ٹاکرا نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پھر وہ حکومت میں کیوں بیٹھے ہوئے؟ آپ کا مرشد کیوں بیٹھا تھا؟ آپ کا مرشد کیوں بیٹھا تھا؟ وہ مرشد بھی تو مرشد کہہ رہا تھا کہ باجوہ مجھے کام نہیں کرنے دیتا. تو پھر اس نے کب یہ بات کی؟ جب حکومت میں تھا. اس نے ایک لمحے کے لیے بات نہیں کی تھی. وہ تو حکومت میں رہ کے جنرل باجوہ کی تعریفوں کے پل بنتا رہتا تھا. عمران خان ہمارا مرشد نہیں، وہ بیچارہ اس نے اس وقت ہمیں بات بتائی کہ میں ایک بے اختیار وزیر اعظم تھا. اب آپ حکومت سے جب نکل جاتے ہو نا، تو اس طرح کی بات کم از کم میری طبیعت کا بندہ نہیں مانتا ہوتا کہ آپ حکومت میں ہیں، اس وقت کہیں کہ یار یہ مجھے کام نہیں کرنے دے رہے، میں بے اختیار ہوں، میں ریزائن کرتا ہوں. یار گیلانی نے کہا تھا نا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے، اور خواجہ آصف نے بھی تقریریں کی تھیں. کس نے نہیں کی تھیں؟ یہ ایک تضاد ہے آپ کے ملک میں سول ملٹری. اس کو آپ مانیں یا نہ مانیں. آج کے لیے اتنا ہی. ستار صاحب میری بات تو نہیں مانتے، لیکن کل آخری شو ہے ہمارا ویک کا. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.